پڑوس کا مسلمان اگر محل بنا لیا تو بغل والا جلتا ہے، سوچتا ہے اس کا مکان کیسے گرائے۔ صحابہ کا طریقہ دیکھیے، ایک صحابی دوسرے صحابی کا مدد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر تیرے پاس نہیں ہے تو انتظام میں کر رہا ہوں۔ اور آج کا طریقہ دیکھیے، اگر بغل والے نے گھر بنایا، اب یہ سوچتا ہے اتنا بڑا گھر بنایا کیسے گرایا جائے، اتنی ترقی کی کیسے روکا جائے۔ اس کے ترقی روکنے سے آپ کو کیا فائدہ ہے، اس کے مکان کو گرانے سے مسلمان تجھے کیا فائدہ ہے۔ ہاں، اللہ کا شکر کرتے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے اور اللہ نے اس کو یہ عطا فرمایا ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرتے۔ شاعر کہتے ہیں، ہے کام مسلمان کا نفرت کو مٹا دینا، ہے کام مسلمان کا نفرت کو مٹا دینا، ہے کام مسلمان کا نفرت کو مٹا دینا، ایک پیار محبت کا ماحول بنا دینا، ایک پیار محبت کا ماحول بنا دینا۔ اور اس شعر کو دیکھیے کہ جس پیٹ پہ پتھر ہو بھولو نہ سبب اس کا، جس پیٹ پہ پتھر ہو بھولو نہ سبب اس کا، جس پیٹ پہ پتھر ہو بھولو نہ سبب اس کا، بھوکا ہو پڑوسی تو چپکے سے کھلا دینا، بھوکا ہو پڑوسی تو چپکے سے کھلا دینا۔ اور اس شعر کو دیکھیے کہ ماں باپ کی خدمت میں جنت کی ضمانت ہے، ماں باپ کی خدمت میں جنت کی ضمانت ہے، ماں باپ کی خدمت میں جنت کی ضمانت ہے، تم ان کو خفا کر کے جنت نہ گوا دینا۔ اب یہی سے تقریر سنیے، ماں باپ یہ ایسی دولت ہے کہ اگر یہ راضی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہے، اور یہ ناراض ہے تو خداوند قدوس بھی ناراض ہے۔ حضرت انس ایک صحابی رسول ہے، حضور کی بارگاہ میں گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم کیسے پتا کریں کہ اللہ ہم سے خوش ہے کہ ناراض ہے۔ حضرت انس سے حضور نے فرمایا، اے انس، جسے پتا کرنا ہو کہ اللہ اس سے راضی ہے کہ ناراض ہے، وہ چلے جائے اپنے گھر اور اپنی ماں کا چہرہ دیکھے، اپنے باپ کا چہرہ دیکھے، اگر یہ دو شے اس سے راضی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہے، اور اگر یہ دونوں ناراض ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہے، یا ایک ناراض ہے تو اللہ بھی اس سے ناراض ہے۔ یعنی ماں باپ کی رضا خدا کی رضا ہے، ماں باپ کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے۔ لیکن آج کا ایک طبقہ بڑی تیزی کے ساتھ اس مسئلے میں الجھ رہے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ شادی ہوتی ہے کچھ دن کے بعد نوجوانوں کی، بیوی گھر آتی ہے، گھر آنے کے بعد کچھ دن ماحول ٹھیک ٹھاک چلا، اب اس کی بیوی اپنے شوہر کو بہکا کے ماں باپ سے الگ کرتی ہے،
سب کے ہاں تو نہیں ہے لیکن زیادہ تر یہ معاملہ ہے۔ میں ان بیویوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو اپنے شوہر کو اس کے ماں باپ کے خلاف بھڑکاتے ہیں، مسئلہ سنو، حدیث رسول سنو۔ اگر اس کی ماں اس سے ناراض ہو گئی، اس کا باپ اس سے ناراض ہو گیا، تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس کو جنت دلا دے گی۔ اگر چاہتے ہو کہ شوہر اور بیوی دونوں جنت میں رہے تو پھر ماں باپ کے خلاف اس کو مت بھڑکاؤ۔ اگر وہ ماں باپ کا خلاف ایک قدم بھی چلے گا اور ماں باپ ناراض ہوں گے، اگر بیوی جنت میں چلے بھی گئی شوہر نہیں جا پائے گا۔ ان بیویوں سے کہتا ہوں جن بیوی کو یہ خواہش ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ وہ جنت میں جائے، تو پھر اپنے شوہر کو اس کی ماں سے اس کے باپ سے الگ مت کرو، اس لیے کہ اگر الگ ہو گیا یہ اور ماں باپ ناراض ہو گئے تو کسی کی طاقت نہیں ہے کہ پھر اس کو جنت دلا دے گا۔ اس لیے جہاں عورت خواہش رکھتی ہے کہ ہم اپنے شوہر کے ساتھ جنت میں جائیں، وہیں پر اس بات پر بھی توجہ دینی ہے کہ اس کی جو جنت ہے اس کے ماں کے قدم کے نیچے ہے، اس کے باپ کے قدم کے نیچے ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی دعا اسی بچے کے حق میں ہے کہ اللہ رد نہیں کرتا ہے، اللہ قبول فرماتا ہے۔ آپ دعا کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، یا کوئی اور دعا کرتا ہے، آپ کے حق میں دعا کرنے کے لیے کہیں بھی کرا رہے ہیں، یہ سند نہیں ہے کہ آپ کی دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، یا کسی کے حق میں آپ دعا کرتے ہیں یہ بھی سند نہیں ہے کہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اگر تیری ماں نے تیرے لیے دعا کیا ہے تو اس میں حدیث رسول موجود ہے کہ اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا ہے، قبول فرما لیتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد میں مت جائیے گا دعا کرانے، سمجھ گئے؟ جائیے گا، امام صاحب سے دعا کرائیے، کہیں بھی مسجد ہے جہاں بھی ہے، کوئی پیر صاحب ملے وہاں دعا کرائیے، خانقاہ میں جائیے وہاں دعا کرائیے، مسجد میں جائیے وہاں دعا کرائیے، مدرسہ میں جائیے وہاں دعا کرائیے، جتنی اچھی اچھی جگہ ہے سب جگہ جائیے اور دعا کرائیے، لیکن اس کی سند نہیں ہے کہ آپ کے حق میں ان کی دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ لیکن اگر ماں باپ گنہگار بھی ہے لیکن اگر اپنے بچوں کے حق میں دعا کرتی ہے تو اللہ اس کو قبول فرماتا ہے، اس کو رد نہیں کرتا ہے۔ جیسے دعائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتی کے حق میں رد نہیں ہوتی ہے، ایسے ہی ماں باپ کی دعا بچوں کے حق میں رد نہیں ہوتی ہے۔ آقا نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اے لوگوں نکاح کرو، یہ میری پسندیدہ سنت ہے، اور جو اس سے ہٹا پھر وہ گنہگار ہو جائے گا۔ اس لیے آقا کی سنت کو دل سے لگاؤ، اور عمر صاحب وہی کرنے جا رہے ہیں، کل ان کے لڑکی کی شادی ہے، سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے جاتے ہیں۔ جو سنت کو اپنے سینے سے لگا کر محبت کے ساتھ ادا کرتا ہے اللہ اس کے ہر کام میں برکت عطا فرماتا ہے، خوشحالی اس کو زندگی دیتا ہے، سکون کے ساتھ وہ دنیا میں رہتا ہے۔ لیکن میرے دوستو یہاں پر ایک بات سنیے، نکاح کرنے کا 5 طریقہ ہے۔ نکاح شادی جو ہے، نکاح جو ہے وہ فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، سنت بھی ہے، مستحب بھی ہے، اور نکاح ناجائز بھی ہے، حرام بھی ہے۔ بس ان 5 باتوں کو سنیے، اس کے بعد تقریر میں ختم کر دوں گا۔ نکاح فرض کیسے ہے؟ آج لوگ کہتا ہے کہ ہمارا بچہ اپنے پیر پر کھڑا ہوگا تب اس کی شادی کرائیں گے، تو آج کس کے پیر پہ چل رہا ہے؟ کسی کو دیکھے کہ باپ کے کاندھے پہ گھوم رہا ہے؟ گھر موجود ہے، 1000 روپیہ دین کماتا ہے، ہر چیز اس کے ساتھ سہولیت کے ساتھ ہے، پھر باپ کہتے گھومتا ہے کہ ابھی پیر پر کھڑا ہوگا تب اس کی شادی کریں گے۔ اے میرے دوستو، کوئی بڑا سے بڑا امیر کسی کے رزق
رزق کی ذمہ داری نہیں لے سکتا ہے. یہ رزق کی ذمہ داری جو ہے اللہ کے پاس ہے. اللہ جب چاہتا ہے اس کو عطا فرماتا ہے. اس لیے اپنے پیر پر یا اس کے پیر پر یہ بھروسہ چھوڑیے. لڑکا جوان ہوا, حد بلوغیت پر پہنچا, نکاح فرض ہوتا ہے یا واجب ہوتا ہے یا سنت ہوتا ہے, اس کو ادا کیجئے. رزق دینا یہ اللہ کا کام ہے, سنت پر عمل کرنا یہ آپ کا کام ہے, آپ کیجئے. شادی نکاح کیا ہے؟ فرض کب ہوتا ہے؟ لڑکے کے پاس ساری چیزیں موجود ہے, نانو نفع و سکنا سب ہے, اور حد بلوغیت کو پار کر گیا. اب ذہن میں فتنہ اٹھ رہا, اس سے گناہ ہو رہا ہے, اور ساری سہولت اس کے گھر میں موجود ہے. گھر ہے, مکان ہے, پیسہ کما رہا ہے, پھر بھی شادی نہیں کر رہا, اس کا ماں باپ کرا رہا یا وہ نہیں کر رہا. تو ایسے عالم میں شادی کرنا فرض ہے کہ جب لگے کہ اب گناہ ہوگا, قدم بہکے گا, تو اب ایسے عالم میں سب کچھ موجود رہتے ہوئے بھی اگر نکاح نہیں کرتا ہے تو نکاح کرنا اس پر فرض ہے, واجب بھی ہے. اگر اندیشہ ہو کہ گناہ ہوگا, اندیشہ, یہ گھر موجود ہے, پیسہ نان و نفع کے لیے سب کچھ موجود ہے, ہر چیز سہولیت ہے, اب واجب بھی ہوتا ہے اس پر. اور سنت کیا ہے کہ گھر بھی موجود ہے, پیسہ بھی کما رہے ہیں, صحیح سلامتی کے ساتھ زندگی بھی گزر رہی ہے, اور گناہ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے, کوئی اندیشہ نہیں ہے. ایسے عالم میں حد بلوغیت پر پہنچا, اب یہ نکاح کرنا سنت. 5 طریقہ. لیکن آج کے دور میں سنت تو بہت کمی ہے, فرض زیادہ ہے. اگر فرض پر بچہ پہنچا اور اس کا نکاح جلد نہیں کرایا ماں باپ, تو جتنا گناہ ہوگا اس کے ماں باپ کے سر پر لادا جائے گا. اس لیے ماں باپ بنے ہو تو بچے کا حق سمجھو, کیا حق ہے اس کی. اب نکاح کرنا ناجائز کب ہے؟ جب ایک لڑکا جانتا ہے کہ ہم شادی کے قابل نہیں ہے, نان و نفع کے لیے گھر نہیں ہے, کھانے کے لیے گھر کے اندر اناج نہیں ہے, اور اس کو رکھنے کے لیے گھر نہیں ہے, کما نہیں رہا ہے. ایسے عالم میں اگر بیوی کی وہ دیکھ بھال نہیں کر پائے گا, اس کے خرچ کی ذمہ داری نہیں اٹھا پائے گا, ایسے عالم میں نکاح کرنا ناجائز ہے. 4 بات سمجھ گئے. اب 5ویں بات آئیے, نکاح کرنا حرام کہاں ہوتا ہے؟ اگر لڑکا نکاح کے قابل نہیں ہے, حق جوزیت ادا نہیں کر سکتا, لیکن باپ نے اپنی پگڑی بچانے کے لیے, سماج میں اپنی عزت کو بچانے کے لیے زبردستی اس بیٹے کے سر پر پگڑی باندھا ہے اور کہا کہ میرے بیٹے تو اس قابل نہیں ہے, لیکن سماج میں رہنے کے لیے, عزت کو بچانے کے لیے تمہیں نکاح کرنا ہوگا, جبکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے, پھر بھی نکاح کرا دیا. یہ نکاح کرنا حرام ہے. اس لیے کہ کسی لڑکی کی آنکھ میں آنسو دے کے نکاح جائز نہیں ہے, کسی ماں باپ کو رلا کر کے, کسی کی زندگی کو برباد کر کے نکاح کرنا جائز نہیں ہے, حرام ہے. اب علامہ شیخ سعدی کہتے ہیں, اور حضور کا فرمان بھی ہے, کہ اب جو اپنی لڑکی کے لیے لڑکا تلاش کرو یا لڑکا کے لیے لڑکی تلاش کرو, تو اب دینداری پر توجہ دو کہ جس کے ہاں ہم رشتہ کرنے والے ہیں اس کے ہاں سنت مصطفیٰ ہے کہ نہیں ہے, دینداری ہے کہ نہیں ہے, نمازی ہے کہ نہیں ہے, قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں کہ نہیں ہے, اس پر توجہ دو. لیکن آج کیا ہوتا ہے, پہلے دولت دیکھی جاتی ہے, جبکہ یہ فانی چیز ہے, رہنے والی چیز نہیں ہے. اس کے بعد خاندان دیکھی جاتی ہے, یہ بھی رہنے والی چیز نہیں ہے. رہنے والی چیز وہ دین ہے, دین.
آقا فرماتے ہیں اگر دینداری پر توجہ دو گے تو تم یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، مر کے قبر میں جاؤ گے وہاں بھی یہ دین تمہیں بچائے گا، اور قیامت کے دن آؤ گے یہی دین تمہیں جنت کے طرف لے کے جائے گا، یہی اسلام جنت کے طرف لے کے جائے گا۔ اور اگر حسن کی یہ کیا کہتے ہیں، اگر دولت کے بنیاد پر شادی کرو گے، یہ دولت مٹنے والی چیز ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی، خاندان کی بنیاد پر کرو گے یہ بھی ختم ہونے والے ہیں، دینداری کی بنیاد پر کرو گے یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ علامہ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ ایک نیک خاتون کو اپنے گھر میں لے کر کے آؤ گے وہ گھر آباد ہو جائے گا، اور اگر ایک بدکار عورت کو اپنے گھر میں لاؤ گے اس گھر کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس کا کہنا کیا ہے، علامہ شیخ سعدی کہتے ہیں نیک خاتون کو لاؤ گے سب کو وہ نیک بنا دے گی، اگر فقیر ہو تو امیر بنا دے گی، اور اگر امیر ہو اور بدکار عورت ہے تو تمہیں فقیر بنا کے چھوڑ دے گی۔ اس لیے دینداری پر توجہ دیا گیا کہ لڑکا ہے تو دیکھیے کہ دینداری ہے کہ نہیں۔ اب دینداری کا مطلب کیا ہے کہ قرآن شریف پڑھنے والے ہیں کہ نہیں ہے، اسلام کو سمجھنے والے ہیں کہ نہیں ہے، شریعت پر چلنے والے ہیں کہ نہیں ہے، نماز پڑھنے والے ہیں کہ نہیں ہے۔ جب ان چیزوں کو دیکھو گے تو شادی کے بعد پھر نہ سسور کو رونا پڑے گا نہ باپ کو رونا پڑے گا، کسی کو نہیں۔ اور دینداری سے ہٹ کے کیجئے گا تو ہو سکتا ہے کہ شادی کے بعد وہ شراب پیے گا، جوا کھیلے گا، تاری پیے گا، دارو پیے گا، آپ بھی پریشان، آپ کی بیٹی بھی پریشان۔ نہ جانے آج کے دور میں بہت سارے رشتے ایسے ہی ہیں اور ایسے ہی برباد ہو جاتا ہے۔ اس بیٹی سے پوچھئے جس کا شوہر دارو پینے والا ہے اس کے دل پر کیا گزرتا ہوگا، جس کا شوہر شراب پینے والا ہے اس کے دل پر کیا گزرتا ہوگا۔ اس بیٹی سے پوچھو جس کا شوہر جوا کھیلنے والا ہے کتنی تکلیف کے ساتھ وہ بیٹی رہتی ہے۔ غلطی کس کی ہے؟ آپ کی غلطی ہے۔ آپ نے جب لڑکا تلاش کیا تھا دینداری نہیں دیکھا تھا، نبی کی سنت پر عمل نہیں کیا تھا، نبی کے فرمان کو نہیں دیکھا تھا، نبی نے دینداری پر توجہ دیا ہے۔ اگر دینداری کو دیکھتے کچھ بھی ہوتا وہ شرابی نہیں ہوتا، جوا کھیلنے والا نہیں ہوتا۔ کوئی نمازی کو جوا کھیلتے ہوئے دیکھے ہیں؟ کوئی قرآن پڑھنے والے کو تاری پیتے ہوئے دیکھے ہیں؟ آپ خود اس بات پر توجہ دیجئے، کوئی جو ہے نماز پڑھنے والے کو آپ شراب پیتے ہوئے دیکھے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ نماز وہ دولت ہے، قرآن کی تعلیم وہ دولت ہے، دین وہ دولت ہے کہ ہر برائی سے انسان کو روکتے ہوئے نظر آتا ہے، برائی سے روک دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی لڑکی کے لیے اگر دولہا کھوجو شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے والے لوگوں کو کھوجو، اس لیے کہ آپ اگر پیسہ دیکھو گے یہ دینداری کے طرف نہیں ہے، یہ دنیا داری ہوا، اور دنیا داری کچھ بھی کر سکتی ہے، دنیا داری اس کا قدم کہیں بھی بھاگ سکتا ہے۔ اگر دینداری کو دیکھو گے اس کا قدم نہیں بکے گا، ہاں کچھ وقت کے لیے تکلیف ہو سکتی ہے، اس لیے کہ دینداری میں غربت بھی آتی ہے، دینداری میں امیری بھی آتی ہے، آزمائش اس کے پاس ہے، آزمائش کسی شرابی کے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو ڈھیل دیا گیا ہے جتنا پینا ہے پیو، مر کے قبر میں آؤ گے حساب لے لوں گا، قیامت کا دن ہوگا حساب لے لوں گا۔ جو دینداری پر چلتا ہے اسی کی آزمائش ہوتی ہے۔ لیکن میرے بھائیو دینداری آج کے دور میں ڈھونڈنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ جہاں بھی لڑکا تلاش کرتے ہیں، جس بستی میں بھی کرتے ہیں، جس کو بھی آپ نے انتخاب کیا ہے، جس کو بھی آپ نے ڈھونڈ لیا ہے، اس کی بستی میں اس کے محلے میں جو مسجد بنی ہے آپ 2-4 دن اس میں جایا کیجئے لگاتار۔ اگر پہلے دن وہ جان جائے گا نا تو آپ سے پہلے وہ لڑکا ٹوپی کرتا لگا کے مسجد میں بیٹھے رہے گا کہ یہی نہ اس کو دیکھنا ہے، لڑکی کا باپ یہی تلاش کر رہا نا پہلے ہی سے میں بیٹھ جاؤں گا۔
اس لیے 2-4 دن جائیے اور دیکھیے کہ جس لڑکے کو آپ نے انتخاب کیا ہے وہ مسجد میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، اس بات پر توجہ دیجیے، پھر انشاءاللہ کبھی آپ کی بیٹی کو اس گھر میں تکلیف نہیں ملے گی، کبھی وہ پریشانی میں نہیں رہیں گے، ہمیشہ سکھ شانتی کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ اور اگر لڑکی تلاش کرتے ہیں تو اس پر بھی توجہ دیجیے، اس لیے کہ اگر ایک نیک ماں ہوتی ہے نا پھر پورا معاشرہ سدھر جاتا ہے، پورا گھر سنبھل جاتا ہے۔ امریکہ کا ایک دانشور کہتا ہے کہ تم ایک اچھی ماں دے دو، ہم ایک اچھا معاشرہ، ایک اچھا محلہ تمہیں دے دیں گے۔ اس لیے کہ ماں اچھی ہوگی، نمازی ہوگی، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والی ہوگی، صوم و صلاۃ کی پابندی ہوگی اور دین پر چلنے والی ہوگی، اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ بچہ بڑا ہوگا، ماں خود بخود کہے گی بیٹا تو بڑا ہو گیا، بیٹی تو بڑی ہو گئی، تجھ پر نماز فرض ہے، تجھ پر یہ فرض ہے، تجھ پر یہ مسئلہ لاگو ہے۔ اور بیٹی بڑی ہوگی، ماں کی تعلیم ہوگی، ماں کہے گی بیٹی تو بڑی ہو گئی ہے، سر پہ دوپٹہ رکھ کے چل، باہر نکل تو چہرے پہ نقاب ڈال کے چل۔ یہ ماں کب کہے گی؟ جب ماں خود اس پر عمل کرنے والی ہوگی تب کہے گی۔ اگر ماں ٹک ٹاک پر ناچنے والی ہوگی تو پیدا ہونے والی بیٹی گھر سے بھاگنے والی ہوگی۔ اس لیے ٹک ٹاک والی ماں کو مت لائیے، جو قرآن پڑھنے والی ماں ہے اس کو لائیے، جو تلاوت کرنے والی لڑکی ہے اس کو بہو بنائیے، جو انسان اپنے گھر میں دین کو لے کے چلا ہے اس کو اپنے گھر کا داماد بنائیے، اور اس گھر کی عورتوں کو، لڑکیوں کو اپنے گھر کا بہو بنائیے۔ آج ہم لوگ اسی کو نہیں دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ پیسہ ہے کہ نہیں ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو پیسہ یہ ہاتھ کا میل ہے، آج میرے پاس، کل آپ کے پاس، پرسوں کسی اور کے پاس جائے گا، یہ کہیں ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے۔ اس لیے اس پر توجہ مت دیجیے، آپ آنے والے اپنی نسلوں پر توجہ دیجیے کہ ہماری نسل جو آئے گی اور ہم جو اس دنیا میں اس کو چھوڑ کے جائیں گے وہ کس انداز کے رہیں گے، کیسے آئیں گے، کیسے رہیں گے، کیا ہوگا ان کا، اس پر توجہ دیجیے۔ حضرت علامہ شیخ سعدی نے کیا کہا کہ نیک خاتون کو اگر بیوی بنا کے لاؤ گے، اگر تم غریب ہو تو تمہیں امیر وہ بنا دے گی، اور اگر بدکار کو لاؤ گے تم امیر ہو تو وہ تمہیں غریب بنا کے چھوڑ دے گی۔ اس لیے اس پر توجہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا آج قوم مسلم میں جو بھی شادی ہو رہی ہے سنت پر عمل کر کے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ شاعر کہتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کو، ماں باپ کی خدمت میں جنت کی ضمانت ہے، تم ان کو خفا کر کے جنت نہ گوا دینا، تم ان کو خفا کر کے جنت نہ گوا دینا۔ انگریزی پڑھانا تم بچوں کو مگر پہلے قرآن کے نغموں سے دل ان کا سجا دینا، قرآن کے نغموں سے دل ان کا سجا دینا، ہے کام مسلمان کا نفرت کو مٹا دینا، ایک پیار محبت کا ماحول بنا دینا۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی ذکر کو اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور جو کرے گا وہ اس کا پھل پائے گا، جو نہیں کرے گا
फिर इसका सजा पाएगा। आप और हम, इंसान जिन्नात, 18,000 मखलूक अल्लाह ने बनाया, सबको पैदा उसी ने किया है, सबको खाना पीना रिस्क वही देता है। सब जो सही सलामत के साथ रहते हैं ये भी अल्लाह ही के तरफ से है। आप किसी के यहाँ काम करते हो, कहीं पर मजदूरी करते हो, अगर मालिक की बात ना मानो, कल से काम पर वो नहीं रखेगा, भगा देगा आपको। और जिस खुदा ने आपको इतनी बड़ी नियामत दिया है, जो कोई दुनिया वाला दे नहीं सकता है, एक आंख को देखिए, कान को देखिए और जबान को देखिए, अपने शरीर को देखिए कि अल्लाह ताला ने कैसा कैसा नमूना बनाया है। और अल्लाह कहता है कि तुम मेरी इबादत करो। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून। हमने इंसान और जिन्नात को सिर्फ अपनी इबादत के लिए बनाया। आप नमाज पढ़िएगा, फायदा आपको होगा, और नहीं पढ़िएगा तो नुकसान आपको। हमको क्या होगा? क्या है कि आपको इस दुनिया से जब जाना होगा ना, तो आपको अकेले जाना होगा, कोई साथ में नहीं जाएगा। फिर वहाँ पता चलेगा कि हम दुनिया में आए तो क्या किए। इसलिए बार बार कहते हैं कि पढ़िए। अरे आप एक मामूली सा काम को नहीं देखते हैं, किसी के यहाँ मजदूरी करते हैं और उसके कहने के मुताबिक अगर आप काम नहीं करेंगे, वो आपको अपने काम से भगा देता है। तो खुदा वहदहू ला शरीक है, आपको इतनी बड़ी नियामत दिया है, फिर भी आप उसका कहना नहीं मानते हैं, उसकी नाफरमानी करते हैं। अरे सुबह कौन नहीं उठता है? सब कोई उठता है, औरत मर्द, शैतान जिन्नात भूत परी और जानवर परिंदे कुत्ता बिल्ली सब उठता है। इसी में कोई अल्लाह की फरमा बरदारी करते हुए उठता है, अब कोई नाफरमानी करते हुए उठता है। जो फजर का वक्त रहते ही फजर के नमाज के लिए उठा, या अल्लाह की फरमा बरदारी करते हुए उठा और अल्लाह की फरमा बरदारी किया। और जिसने वक्त को गवा के उठा है, उसने नाफरमानी करके उठा। उठता तो सब है, सोता सब है, जागता सब है, खाता सब है, जमीन के ऊपर रहता सब है। फर्क बस इतनी सी बात है, फजर के वक्त रहते हुए जिसने उठा और नमाज फजर पढ़ा, वो अल्लाह की फरमा बरदारी किया, अल्लाह की बातों को माना। और जिसने फजर के वक्त को गवा करके उठा, ये अल्लाह की बातों को नहीं माना, नाफरमानी किया। अब जब नाफरमानी कीजिएगा खुदा का, तो खुदा राजी नहीं, नाराज होगा। और जब खुदा नाराज होगा, फिर सोचिए कि जहां हमको हर दिन रहना है, हमेशा रहना है, वहां क्या हाल होगा। हम लोग हर काम करते हैं, सुबह से शाम तक हर काम को अंजाम दे देते हैं। अंजाम अगर किसी काम को नहीं देते हैं तो वो कौन सी काम है जानते हैं? जो हमारा खुद का काम आने वाली चीज है, जो चीजें हमें खुद फायदा देगी, उसी चीज से हम लोग दूर हो जाते हैं। और जो चीजें हमको खुद की जात को फायदा नहीं देगी, उस पर खूब लगे रहते हैं। आज आपने 500 रुपया कमाया ना, मानिए कि कमाया या नहीं भी कमाया, मान लीजिए कमाए, कल शाम तक ये पैसा आपसे खत्म हो जाएगा। और रख भी लिए किसी तरह बखीली करके तो 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा। अगर फजर की नमाज पढ़ लेते तो कभी खत्म नहीं होता, ये सवाब कभी खत्म नहीं होता। जोहर की पढ़ लेते, इसका फायदा कभी खत्म नहीं होता। असर की पढ़ लेते, कभी खत्म नहीं होता। ईशा की पढ़ लेते, मगरिब की पढ़ लेते, ईशा की पढ़ लेते, कभी खत्म नहीं होता। लेकिन आपने जो नहीं पढ़ा है, अब ये नुकसान जो हुआ है, ये कभी खत्म नहीं होगा। आपके माथे पे जो दाग लगा ना पढ़ने की, अब ये दाग जो है दोज़ख के दरवाजे पे जाके मिटने वाली है। एक हदीस सुनाते हैं,
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो जानबूझकर, और औरतें जो है आज की इस मसले में बहुत ज़्यादा पीछे रहती है। औरत नमाज के मामले में बहुत ज़्यादा बहाना बनाती है। इसको अल्लाह से डर नहीं है, दोज़ख से डर नहीं है, इसको क़यामत के दिन से डर नहीं है, कब्र से डर नहीं। बहुत ज़्यादा ये लोग बहाना बनाती है। मर्द तो किसी हद तक पड़ता है, औरत इतनी बहाना बना लेती है, इतनी बहाना कि क्या बताए। और इसको किसी की गीबत करने दीजिए तो आज तक ये चुप ही नहीं रहती है। एक बादशाह था, मैं इस हदीस को बयान करूंगा, पहले इस वाक़े को सुनिए। एक बादशाह था, उसने अपने चाहने वाले लोगों में दरबार में ऐलान किया कि कल जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसको मैं सबसे बड़ा इनाम दूंगा। अब सारे लोग इनाम के लिए तड़प रहे हैं। कल सुबह हुई, दरबार लगा, लोग जमा हुए, बादशाह तख्त पर बैठता है और ऐलान करता है कि लोगों, मैंने कल ऐलान किया था कि जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसको मैं सबसे बड़ा इनाम दूंगा। अब बताओ, एक आदमी खड़ा हुआ, कहा क्या कि बादशाह सलामत, मैं रात में समंदर में डूबा था, रात भर में समंदर के अंदर डूबते 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 आखिरी हिस्से में पहुंचा तो फला फला चीजों को मैंने देखा, फली फली अच्छी अच्छी चीजों को मैंने देखा। कहा कि अच्छा बैठ, अगर तुमसे कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा तो फिर मैं तुम्हें इनाम दूंगा। एक ने कहा, खड़ा हुआ, कहा कि बादशाह सुनिए, रात भर में हवा में उड़ रहा था, उड़ते उड़ते सुबह होते होते पूरी दुनिया का मैंने चक्कर लगा लिया। कहा कि ओ अच्छा, उससे बड़ा झूठ है, ठीक है बैठो, इनाम दूंगा अगर इससे बड़ा कोई नहीं बोलेगा। इतने में सारे लोग खड़े हो गए, अपनी अपनी बातों को बताया। लास्ट में एक आदमी खड़ा हुआ, कहा बादशाह सलामत, मैं रात भर सोया रहा, ना समंदर में गया, ना हवा में उड़ा, ना किसी का घर देखा, ना मकान देखा, ना ख्वाब देखा, ना सपना देखा, मस्ती से आराम से सोते रहा। जब सुबह हुई तो मैं आ रहा था तो मैंने क्या देखा, एक जगह 3 औरत बैठी हुई है और वो चुपचाप बैठी हुई है, कोई किसी से कुछ नहीं बोल रही थी। तो बादशाह ने ऐलान किया है, वजीरों, सब झूठ कम बोला, ये सबसे बड़ा झूठा है, इसी को इनाम दो। इसलिए कि औरत की फितरत है, अगर एक औरत से ज्यादा ये हो जाए, ये चुप नहीं रह सकती है कभी। अगर पहचान की है तो भी बोलेगी, ना पहचान की है तो भी बोलेगी। नमाज पढ़ने कहिए इसको, कमर दर्द कर रहा, घुटना दर्द कर रहा, अब कब्र में जाइएगा तो क्या क्या दर्द करेगा वही पता चलेगा। औरत नमाज से बहुत पीछे रहती है, इसको किसी की शिकायत करने दीजिए, तुरंत एक जगह जमा हो जाएगी हजारों की तादाद में। जितनी गलत काम है इसके जिम्मे में दे दीजिए, आधा घंटा में पूरे बस्ती की बात बता देगी ये। आधा घंटा के अंदर 2-4 मोहल्ले की बात खबर इसके पास आ जाएगी। तो है मेरी माँ बहनों, इससे कोई फायदा नहीं है। आप नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, यही आप कब्र में भी लेके जाएगी, यही आप मैदान महशर में भी लेके जाएगी, और यही नमाज आपको मैदान महशर से जन्नत तक लेके जाएगी। गीबत किसी की करोगे, चुगली किसी की करोगे, यही अजाब में फंसते फंसते दोज़ख में चले जाओगे। मैं बता रहा था, जो इंसान एक वक्त की नमाज को जानबूझ करके छोड़ता है, यानी जानता है कि अभी जोहर की नमाज होगी, वक्त भी है उसके पास, फिर भी छोड़ दिया, उसी वक्त जो है फरिश्ता उसका नाम दोज़ख के उस दरवाजे पर लिख देता है जिससे उस बंदे को डाला जाएगा। कितना बड़ा अजाब है, यही सबसे बड़ा अजाब है बंदे के लिए कि अभी नमाज नहीं पढ़ोगे अभी ही नाम लिखा जाएगा, कल नहीं पढ़ोगे फिर लिखा जाएगा, परसों नहीं पढ़ोगे फिर लिखा जाएगा, एक टाइम की नहीं पढ़ोगे फिर लिखा जाएगा।
اس لیے میرے بھائیوں پیسہ کمانے میں دھیان کم لگاؤ، نیکی کمانے میں دھیان زیادہ دو، اس لیے کہ آپ کو مر کے جنت میں جانا ہے۔ دوزخ میں گئے تو پھر مسلمان بننے کا فائدہ کیا ہے؟ دوزخ میں گئے، عذاب میں مبتلا ہو گئے تو پھر یہاں آنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے آپ کچھ کمائیں نہ کمائیں، نیکی ضرور کمائیے، اس لیے کہ وہاں اگر ایک رکعت ایک وقت کی کوئی چھوڑتا ہے، نام پہلے لکھ دیا جاتا ہے، قیامت کا دن ہوگا اسی سے اس بندے کو گھسیٹ کے دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ نہ باپ بچا پائے گا، نہ ماں بچا پائے گی، نہ رشتہ دار بچا پائے گا، نہ شوہر بیوی کو بچا سکتا ہے، نہ بیوی شوہر کو بچا سکتی ہے، کوئی کسی کو نہیں بچا پائے گے۔ ہاں، بچنے کا ایک راستہ، ایک فرمولہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جتنی نمازیں چھوٹ گئی ہے ہر دن کی قضا پڑھ کے ادا کیجیے، اس لیے کہ چھٹی ہوئی نماز کبھی بھی معاف نہیں ہوگی۔ معاف ہونے کی ایک ہی صورت ہے کہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے کہ مالک و مولا جتنی نمازیں چھوٹ گئی اسے تو معاف فرما دے اور آج سے پڑھنے کی توفیق دے دے، اور جب تک میں زندہ رہوں گا باقی جو قضا ہو گئی ہے نماز اس کو بھی پڑھ کے ادا کروں گا۔ تب اللہ تعالیٰ کچھ رحمت نازل فرمائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں نماز پڑھیے۔ آج باپ کے ہاتھوں کے نیچے ہے، دادا کے سائے کے نیچے ہے، کل آپ کو تنہا رہنا ہوگا، وہاں کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ تو بہرحال یہ شادی کا موقع ہے تو شادی کے تعلق سے اور کچھ بات سماعت کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نکاح کرو، نکاح کرنا میری پسندیدہ سنت ہے۔ اب اس سنت کو ہم لوگ ادا کیسے کرتے ہیں؟ کچھ لوگ تو سنت کو سنت کے طریقے پر ادا کرتے ہیں، اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اس سنت کو کمانے کا ذریعہ بنا لیے، اس سنت کو کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ بیٹا جوان ہے، رشتہ آ رہا ہے، لڑکی والے سے مانگ رہا ہے کہ اتنا دو گے تب میں شادی کروں گا، اتنا دو گے تب میں شادی کروں گا، اور شادی فکس ہو گئی اتنے میں۔ شادی کا دن جب قریب آتا ہے تو لڑکے کا باپ بڑی چال باز ہوتا ہے، گرگٹ کے طرح یہ رنگ بدلتا، سب تو نہیں لیکن چند لوگ ایسے ہیں قوم کے اندر جو قوم کو بدنام کر کے رکھا ہے۔ سب تو ماشاءاللہ قوم مسلم میں اکثر شادی تو فری میں ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، اس لیے کہ دہیج لینا اور دینا دونوں حرام ہے۔ خوشی سے دے تو لے، مانگ کے مت لے، مانگنا ہی حرام ہے۔ لیکن کچھ گرگٹ ایسا رنگ بدلتا ہے کہ شادی کا دن قریب آتا ہے تو باپ کا کہنا ہوتا ہے کہ فریج رہے گا نا، پہلے مانگا تھا 1 لاکھ روپیہ، اب فریج کو شامل کیا، پھر 2 دن گزرتا ہے کہتا کہ پلنگ۔ اب لڑکی کا باپ جو ہے وہ مجبور ہو گیا، کارڈ چھپا چکے ہیں، لوگوں کو دعوت دے چکے ہیں، اور یہ فقیر سامنے آیا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ پلنگ رہے گا کہ نہیں، گودریج رہے گا کہ نہیں، الماری رہے گا کہ نہیں، صوفہ رہے گا کہ نہیں۔ اب وہ مجبور بیچارہ باپ دیے جا رہا، اس کو اپنی عزت بچانی ہے، اور یہ کمبخت مانگے جا رہا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ہر ایک کو واپس کرنا ہوگا، کیسے کرو گے؟ اذان ہو رہی، اذان ہو جانے دیجیے۔
کا نہیں ہوگا، نہ ماں بیٹی کی مدد کرے گی، نہ باپ بیٹے کا مدد کرے گا. تو سسر اور سمدھی یہ سب مدد چھوڑیے، واپس کرنا ہوگا. شاعر کہتے ہیں کہ خود کو کس لیے زحمت بیٹیاں سمجھتی ہیں، ان سے گھر میں ہے زینت بیٹیاں سمجھتی ہیں. خود کو کس لیے زحمت بیٹیاں سمجھتی ہیں. بیٹا دینا بیٹی دینا یہ اللہ کے پاس ہے. اللہ جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے. اللہ جس سے زیادہ خوش ہوتا ہے اس کو زیادہ بیٹی دیتا ہے. اس لیے میں یہاں پر ایک بات بتاتا ہوں، دینا اللہ کا کام ہے. اللہ جس کے گھر میں زیادہ رحمت نازل فرمانا چاہتا ہے اس کے گھر میں بیٹی عطا فرماتا ہے. اس لیے کہ بیٹا ایک رحمت ہے اور بیٹی 10 رحمت ہے. کتنا بڑا فرق ہوگا. اس لیے بیٹی اگر گھر میں پیدا ہو تو اپنے چہرے کو مایوسی کے طرف مت کرنا، بلکہ یہ سوچنا کہ اللہ ہم سے راضی ہے اور بیٹی جیسی نعمت ہمیں عطا فرمایا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے اور یہ ایسی ویسی رحمت نہیں. جب تک ماں باپ کے گھر میں ہے اور ماں باپ اس کی خدمت دین کے طور و طریقے پر کرے، شریعت کے مطابق اس کی پرورش کرے، تو اسی بچے کے صدقے میں ماں باپ جنت میں جائیں گے. اور اس کی شادی اسلام کے طریقے پر کر دیا اور یہ سسرال گئی ہے، اب بیوی شوہر کے لیے جنت. کچھ دن کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قدم کے نیچے اس کی بچوں کی جنت کو رکھ دیتا ہے. کتنا بڑا مرتبہ ہے. باپ کے گھر میں پیدا ہوئی، رحمت بن کر کے آئی، سسرال گئی، رحمت بن کر کے گئی، اور بچہ پیدا ہوا تو اللہ اسی کے قدم کے نیچے اسی کے قدم کے نیچے اس کے بچوں کے لیے جنت کو رکھ دیا اور کہہ دیا کہ اگر جنت میں تم کو آنا ہے تو اسی ماں کو اسی باپ کو راضی کر کے آنا. اگر یہ دونوں ناراض یا ایک بھی ناراض تو تمہیں جنت کبھی نہیں ملے گی. باپ کے قدم کے نیچے جنت، باپ کے قدم کے نیچے جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے. اب ماں باپ اگر راضی ہے تب اس کے بچے جنت میں جائیں گے، اور ناراض ہے اور جب تک وہ راضی نہیں ہو جائیں گے تب تک جنت اس کو نہیں ملے گی. اور بیٹی کیا ہے؟ رحمت ہے. اور بیٹا بھی رحمت ہے. بیٹا 1 بیٹی 10. شاعر کہتے ہیں کہ خود کو کس لیے زحمت بیٹیاں سمجھتی ہیں، ان سے گھر میں ہے زینت بیٹیاں سمجھتی ہیں. بیٹا اگر 10 کو بھی ہو جائے نا گھر خوبصورت نہیں ہوتا ہے. اب بیٹی 1 بھی آ جائے نا تو اللہ اس گھر کو خوبصورت بنا دیتا ہے. اس لیے اگر اللہ نے بیٹا دیا تو بیٹی بھی مانگو اللہ سے، اور نہ دے تو ناراض مت ہونا. یہ اس کی مرضی ہے کس کو دے گا کس کو نہیں دے گا. شاعر کہتے ہیں
کہ خود کو کس لیے زحمت بیٹیاں سمجھتی ہیں، ان سے گھر میں ہے زینت بیٹیاں سمجھتی ہیں۔ شاعر نے یہاں پر ایک جملہ کہا ہے، زحمت۔ زحمت اس کو کہتے ہیں کسی بات پر سوچ سوچ کے اکیلے جگہ میں کنارہ کشی کر کے رونا دھونا، افسوس کرنا، اور کیا کہتے ہیں مایوس ہونا، اس بات کو سوچنا بار بار کہ کیسے اس کام کو انجام دیا جائے، اس کو زحمت کہتے ہیں۔ اور اس گناہ میں جو لڑکے کا باپ دہیز میں پیسہ مانگ مانگ کے لیتا ہے، سب کے سب اس گناہ میں ذمہ دار برابر ہے۔ اگر ایک بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے جہیز کے لیے، ایک بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے ایک پلنگ اور صوفہ اور گدا کے لیے، 1-2 لاکھ روپیہ کے لیے، ایک جہیز کو انتظام کے لیے، اگر ایک بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، یہ بیٹی اگر روتی ہے، سسکیاں بھرتی ہے رات میں، تو اس ذمہ دار وہ صرف اس کا باپ نہیں ہے، بلکہ ہر وہ باپ ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی میں جہیز مانگ کے لیا ہے۔ اور جو مانگنے والا ہے، ہر باپ کو کل قیامت کے دن گھسیٹا جائے گا۔ اس لیے کہ اگر ایک باپ لیتا نہیں تو دوسرا تیار نہیں ہوتا۔ دیکھا دیکھی یہ ماحول بنتا ہے۔ اگر ایک شخص جہیز کے نام پر کہتا حرام ہے ہم نہیں لیں گے، اس کے بغل والا بھی سوچتا ہے کہ ہم نہ لیں گے۔ اگر ایک لیتا ہے، بغل والا سوچتا ہے یہ ٹی وی لیا ہے ہم کولر لیں گے، یہ فریج لیا ہے ہم ایسی لیں گے، یعنی معاملہ بڑھتے جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ان حرام کاموں سے بچو، ورنہ بیٹی روئے گی، تکلیف میں ہر وہ باپ پڑے گا جس نے بھی مانگ کے لیا ہے۔ اور دنیا کا عجیب معاملہ ہے، آج لوگ کہتا ہے کہ بیٹے کی شادی کرائے، 1.5 سال ہوا ہے، بیٹا بات نہیں مانتا ہے، پانی پڑھ کے دو، تعویذ لکھ کے دو، چینی پڑھ کے دو تاکہ اس کا دماغ میرے طرف آئے۔ کل نہ پرسوں ایک آدمی میرے پاس آیا، کہا امام صاحب تھوڑا پانی پڑھ کے دیجئے، میرا بیٹا بات نہیں مانتا۔ ہم نے کیوں نہیں مانتا؟ کہا پتہ نہیں، جب بھی دیکھو بیوی کی بات مانتا ہے، سسرال والے کی بات مانتا ہے، میری کوئی بات نہیں مانتا ہے، ماں کی کوئی بات نہیں مانتا ہے۔ تو میں بھی خالی تھا، بیٹھ کے تھا، کہا کہ اچھا ہو یہ بتاؤ اس کے گھر میں کولر ہے؟ بولا ہاں۔ فریج ہے؟ بولا ہاں۔ صوفہ ہے؟ بولا ہاں۔ پلنگ ہے؟ بولا ہاں۔ کولر ہے؟ بولا ہاں۔ واشنگ مشین ہے؟ بولا ہاں۔ برتن وغیرہ ہے؟ بولا ہاں۔ یہ کہاں سے آیا ہے؟ آپ لے کے دیے تھے یا آپ کا بیٹا خود خریدا تھا؟ کہا کہ نہیں، شادی میں ملا تھا۔ تو میں نے کہا کہ اب یہ بتاؤ، اتنی ساری چیزیں اس لڑکی کے باپ نے اس کو دیا ہے، تو بات تیری مانے گی کہ اس کی مانے گی؟ بات کس کی مانے گی؟ کولر دیا لڑکی کا باپ، اور یہ باپ سوچتا کہ میری مانے۔ اس لیے ان حرام چیزوں سے بچو۔ اگر ان حرام چیزوں کو گھر میں لے کر کے آؤ گے، بیٹا ہاتھ سے نکل جائے گا۔ بیٹا پھر آپ کی نہیں مانے گا، وہ جب بھی مانے گا سسر کا مانے گا، ساس کا مانے گا، اپنی بیوی کا مانے گا۔ اس لیے کہ وہ بیوی جانتی ہے بیٹا اس کا ضرور ہے، لیکن ہم نے 5 لاکھ دے کے خریدا ہے، بیٹا اس کا ضرور ہے، ہم نے صوفہ گدا تکیا واشنگ مشین کولر فریج کے نام پر اس کو خریدا ہے۔ اب یہ سنے گا تو میرا سنے گا، اپنے باپ کا نہیں سنے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا آپ کے قبضے میں رہے، آپ کی بہو آپ کی مانے، تو پھر فری میں شادی کرو، فری میں نکاح کرو۔ جب فری میں نکاح کرو گے، فری میں شادی کرو گے، اس بیٹی کے آنکھ میں حیا ہوگی، اس بہو کے آنکھ میں حیا ہوگی کہ اس نے میرے باپ سے کچھ مطالبہ نہیں کیا تھا، سنت کے مطابق اس نے ہمیں اپنے گھر لایا ہے، اس لیے ہم اس کا آج خیال رکھیں گے، ہم اس کے باپ کا بھی خیال رکھیں گے، اس کی ماں کا بھی خیال رکھیں گے، اس کے گھر کی بھی عزت کو رکھیں گے، آبرو کو رکھیں گے۔ یہاں سارا کام حرام طریقے پہ ہو جاتا ہے۔ اب باپ کہتے گھومتا ہے کہ بیٹا نہیں مانتا ہے، یہ عذاب ہے، نہیں مانتا ہے تو تیرے لیے، اس لیے چاہتے ہیں یہ عذاب نہ آ پائے تو فری میں شادی کیجیے، کسی کے ہاں جا کے بوجھ مت بنیے۔
निकाह सुन्नत के तरीके पर कीजिए। आज लोग शादियों में क्या करता है, बाराती का कोई तज़किरा किसी किताब में नहीं है। शादी में बारातियों का कोई तज़किरा नहीं है। आज क्या होता है, 250 बाराती लेके आते हैं, 300 बाराती लेकर के आते हैं। मैं हर लड़की के बाप से कहता हूं, वो जितना लाता है लाने दीजिए। आप एक काम कर लीजिए कि जब निकाह का टाइम हो ना, तो पहले खाना को रोकिए, नाश्ता कराइए, पानी पिलाइए, खाना मत खिलाइए। कहिए कि पहले निकाह कराओ। और निकाह कराने काजी खां आए ना, लड़की से इजाजत लेके लड़के के पास पहुंचे। अब वहां पर कहो कि काजी खां, इमाम साहब, हजरत, कुछ देर रोकिए। ये 250 लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, 300 लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। इतना अच्छा मजमा फिर नहीं मिलेगा, इतने लोग नहीं मिलेंगे। जरा शादी के बारे में कोई हदीस मुस्तफा सुनाओ, शादी के बारे में कुछ बातें बताओ। निकाह सुन्नत है तो कैसे है, शादी करना सुन्नत है तो कैसे है, निकाह में बरकत क्या है सुनाओ। और 250 की बराती में अपने इमाम से वहां 1.5 घंटा तकरीर कराओ। जब हर मामले, हर निकाह में, हर शादियों में 1.5 घंटा तकरीर अगर होने लगे ना, तो बाराती 250 नहीं आएगा, 5 गो आएगा, 3 गो आएगा, 2 गो आएगा। यही काम कीजिए। आपके पास यही फार्मूला बचा है, और कोई फार्मूला नहीं बचा है। वरना ना आप जानते हैं कि निकाह किसको कहता है, ना जो कराने आया है वो जानता है। इसको जानना जरूरी है। तो कहां जानेंगे कि बीवी की अहमियत क्या है, शोहर का मकाम क्या है। अरे शादी के दिन पहली बार अगर बीवी अपने घर में, शोहर के घर में पहला कदम रख के जो दुआ करती है, अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। और एक बीवी अपने शोहर की खिदमत करता है, एक गिलास पानी दे देता है, अल्लाह ताला उसको इबादत करने का सवाब अता फरमाता है। ये मकाम आप कहां जानेंगे, ये मामला कैसे आपको समझ में आएगा। उसी निकाह के महफिल में अपने इमाम से कहो, अपने मौलाना से कहो, जिससे निकाह पढ़वाना है उसी से कहो कि 150 की बाराती है, 250 की बाराती है, मैं सबको बैठाता हूं, आप 1.5 घंटा तकरीर करो, 2 घंटा या तकरीर करो, और बताओ कि एक बेटी का मकाम क्या है, एक बीबी का मकाम क्या है, एक शौहर का मकाम क्या है, शादी के बाद जिंदगी कैसे गुजरेगी। मैं स्टेज के साथ, स्टेज में पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। फिर आने वाले वो लोग जो है ना, किसी दूसरे बाराती में 250 की तादाद में नहीं होगा, खूब होगा तो 10 से 15 हो। इसलिए कि आज लोग दीन से दूर हो रहा है, इस्लाम को समझ नहीं पा रहा है। मेरे दोस्तों, इस्लाम समझिए। निकाह बिल्कुल संजीदगी के साथ होना चाहिए, बिल्कुल सस्ते में, बगैर लेन देन के होनी चाहिए, बिल्कुल फ्री में। लेकिन ऐसा कहाँ होता है, आप समझिए इस बात को। और निकाह पढ़ाते समय ही 1 घंटा की प्रोग्राम मिलाद शरीफ वही कीजिए, और उस निकाह में इंशाअल्लाह बरकत होगी जिस निकाह में मुस्तफ़ा का मिलाद पहले किया जाए। इसलिए मैं अब शेर पूरा करके, इसलिए कि एक मिलाद शरीफ में और भी जाऊंगा, तो एक मिलाद शरीफ और भी है, वहाँ भी जाना है। तो मैं अपनी बात अब पूरी कर रहा हूँ कि खुद को किस लिए ज़हमत बेटियां समझती है, इनसे घर में है जीनत बेटियां समझती है। कि बाप है कमाने में, बेटा है लुटाने में। देखिए, ये भी बेटा लुटा रहा है, बचा नहीं रहा, लेकिन ये काम आएगा, क़यामत के दिन इसका सवाब मिलेगा। तो क्या कहते हैं कि बाप है कमाने में, बेटा है लुटाने में, और अपने बाप की गुर्बत बेटियां समझती है, अपने बाप की हालत बेटियां समझती है। कि खुद को घर में रखेगी
سر دوپٹہ بھی اڑے گی، یہ ہے فاطمی سیرت بیٹیاں سمجھتی ہیں۔ اور ماں باپ سے جو ہے نا زیادہ پیار اولادوں میں بیٹا نہیں کرتا، بیٹی کرتی ہے۔ آپ خالی بوڑھا ہو کے دیکھیے نا، آپ کا بیٹا کہے گا خالی کھانس رہا ہے ادھر رہو، بیٹا کہے گا جو کھانا کھاؤ، بیٹا کہے گا دوائی، آپ کہیے گا دوائی، بیٹا کہے گا چپ رہو کل لائیں گے۔ خالی بوڑھا تو ہوئیے پتا چلے گا، لیکن اسی بڑھاپے میں ایک بیٹی جب آتی ہے اور باپ کو بوڑھا دیکھتی ہے، ماں کو بوڑھا دیکھتی ہے، تو قسم خدا کی وہ بیٹی دل سے پیر دباتی ہے، ہاتھ دباتی ہے، سر دباتی ہے، یعنی بیٹی کے اندر محبت زیادہ ہے۔ بیٹے کے اندر آج تو بیٹا نافرمان ہو جاتا ہے، شادی کرتا ہے ماں باپ کی عزت کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور بیٹی شادی کے بعد ماں باپ کی عزت اور زیادہ کرتی ہے۔ لیکن ماں باپ کیا کرتا ہے؟ پھر اس کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، اس کا حق اس کو نہیں دیتا، چپکے سے بیٹے کے نام پہ لکھ دیتا ہے۔ اس کا جو حق ہے باپ کے ہاں، گھر میں، مکان میں، دولت میں، جائیداد میں، زمین میں جو حصہ ہے یہ دیتا نہیں ہے، چپکے سے بیٹے کے نام پہ لکھ دیتا ہے، اور یہی بیٹا پھر اس کو بڑھاپے میں تڑپاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ حق تلفی مت کرو، اگر حق تلفی ہو گئی تو کوئی نہیں بچا پائے گا آپ کو۔ اس لیے جو بیٹی کا حق ہے بیٹی کو دو، جو بیٹے کا حق ہے اس کو دو، اس لیے کہ دونوں آپ کی اولاد ہے، اللہ نے جو حق مقرر کیا ہے اس حق والے کو حق عطا کر دو۔ شاعر کہتے ہیں کہ پاؤں باپ کے اپنے کیا توائے گا بیٹا، پاؤں باپ کے اپنے کیا دوائے گا بیٹا، والدین کی خدمت بیٹیاں سمجھتی ہیں، والدین کی خدمت بیٹیاں سمجھتی ہیں۔ اور آخری شعر سماعت کیجیے کہ رب نے تم کو بخشی ہے 7 بیٹیاں رضوی، جس نے اس کلام کو لکھا ہے نا اللہ نے اس کو 7 بیٹی دیا ہے، اور سب بیٹی پردے کے اندر رہنے والی ہے، صوم و صلات کی پابند ہے، رضوی نام ہے ان کا، کہ رب نے تم کو بخشی ہے 7 بیٹیاں رضوی، ان سے گھر میں ہے برکت بیٹیاں سمجھتی ہیں، ان سے گھر میں ہے برکت بیٹیاں سمجھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم تمام کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور میں نے جو عورتوں سے اور مردوں سے 2 جملہ کہا ہے، کیا کہا کہ نماز، اس پر غور کیجئے گا، ہر آدمی کی ذمہ داری ہے، نماز پڑھ کے جائیے اس دنیا سے، ورنہ آپ خالی ہاتھ گئے تو آنا آپ کا یہاں مبارک نہیں ہے۔ دیکھیے آپ نماز نہیں پڑھیے گا، اس سے ہم کو ذرہ برابر بھی گناہ نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ دوزخ میں نہ جا کر کے جنت میں جائیے اور جنتی والا کام کیجئے، اور نماز سے اللہ راضی ہوتا ہے، رسول خوش ہوتے ہیں، اور جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، رسول کو ناراض کرتا ہے۔ اس لیے پڑھیے، نہیں پڑھیے گا تو میرا کچھ نہیں بگڑے گا، آپ کا بہت کچھ بگڑ جائے گا میرے بھائی۔ ان عورتوں سے بھی کہتا ہوں یہ بہانہ مت بنائیے اور دوسرے کی بات کرنا چھوڑیے، آپ اپنی بات کیجئے کہ آپ کو کیا لے کے اس دنیا سے جانا ہے۔ میں نے کہا تھا تقریر کے دوران میں کہ آپ نے اگر 500 روپیہ کمایا ہے نا،
ایک دن رکھیے گا، دوسرا دن وہ ایسا بھاگے گا کہ پھر زندگی میں وہ نوٹ آپ کے پاس دوبارہ آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ اور اس نوٹ کو کمانے کے لیے آپ نے کیا کیا پتا ہے؟ فجر کی نماز کو ختم کیا، ظہر کو چھوڑ دیا، عصر کی نماز کو برباد کیا، مغرب کو نہیں پڑھا، عشاء کو نہیں پڑھا 500 روپیہ کے لیے۔ اور پرسوں یہ 500 روپیہ آپ کے ہاتھ سے جب نکلتا ہے تو پتہ نہیں کہ زندگی میں دوبارہ وہی نوٹ آپ کے ہاتھ لگے گا کہ نہیں لگے گا۔